قبلہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں نذر و نیاز کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، اسلام میں نذر و نیاز کی وہی اہمیت ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزاداری کی جو اہمیت ہے، یعنی نذر بعض حالات میں مستحب ہے اور بعض حالات میں واجب ہے۔ یا اگر آپ نے کوئی نذر مانی ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے تو وہ نذر آپ کو پوری کرنا واجب ہے، اور اگر آپ ایسے ہی نذر کرنا چاہتے ہیں ثواباً تو یہ عمل جو ہے یہ مستحب ہے۔ جی آپ نذر اور نیاز اسلام میں یا مستحب ہے یا واجب ہے۔ آپ نے اگر کوئی نذر مانی اور وہ پوری ہو گئی، مان لیجیے ایک شخص نے یہ نذر مانی کہ میں اگر نوکری سے لگ جاؤں گا تو یہ نذر کروں گا، تو وہ لگ گیا نوکری سے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے نذر کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ جس محلے میں جا کے رہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر میں نذر ہو رہی ہے، اس کے گھر میں نذر ہو رہی ہے، اس کے گھر میں نذر ہو رہی ہے، ہاں تو میرے گھر میں بھی ہو، ایک دن محلے والے آئیں، تو یہ عمل جو ہے یہ آپ کا ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں تھا آپ کے اوپر نذر کرنا۔ اچھا، آپ اسی طریقے سے نیت کی بنیاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں بہت سے معاملے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ نے نذر مانی کہ ایک دفعہ میں نذر کروں گا، اور ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو میرے کیا تو جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک نذر کروں گا۔ اب اس کے یہاں بیٹا ہو گیا تو اب وہ جب تک زندہ ہے جب تک نذر کرے گا، ہر سال اس پر نذر کرنا واجب ہو جائے گی جب تک وہ زندہ ہے۔ یہ پوزیشن ہے۔ حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا مرزا محمد صاحب، میں سید انجم رضوی شیعہ پی جی کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 22 رجب کی نذر کی مذہبی حیثیت کیا ہے؟ جی دیکھیے، 22 رجب کی نذر کی بھی وہی مذہبی حیثیت ہے جو تمام نذروں کی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا۔ اس لیے کہ نذر ماننے کے لیے اور نذر کرنے کے لیے اسلام میں کوئی زمانہ اور کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سی عبادتوں کے لیے، بہت سے واجبات کے لیے زمانے مقرر ہیں یا وقت مقرر ہیں، نماز کے لیے وقت مقرر ہیں، روزے کے لیے مہینہ مقرر ہے، حج کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے کہ اس میں یہ عمل انجام دیا جائے گا، تو بہت سے واجبات ایسے ہیں جن کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی زمانے کا تعین نہیں ہے، اور زمانہ کوئی فکس زمانہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے معین نہیں ہے۔ اب مان لیجئے کہ ایک شخص نے ایک کام کیا، نذر مانی اور اس کی نذر پوری ہو گئی، اور وہ 22 رجب کو نذر دلا رہا ہے، تو 22 رجب کو جو نذر دلا رہا ہے یہ نذر جو ہے یہ اس کو پوری کرنا واجب ہے۔ اب مان لیجئے کہ اس کو دیکھ کے میں نے بھی 22 رجب کو نذر دلانا شروع کر دی، اس کو دیکھ کے انہوں نے بھی 22 رجب کو نذر دلانا شروع کر دی، ان کو دیکھ کے انہوں نے بھی 22 رجب کو نذر دلانا شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے اگر 22 رجب کو 100 200 1000 2000 5000 آدمی بھی نذر دلانے لگے تو اسلام میں کسی دن بھی اطعام مومنین یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا یا شیرینی کھلانا ناجائز یا حرام یا مکروہ نہیں ہے، یا ائمہ علیہ السلام کو یاد کرنا اسلام میں کسی دن بھی ناجائز یا حرام یا مکروہ یا وہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرنا، اس کی بارگاہ میں نذر کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں میں اسی وقت تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نذر صرف اللہ کے لیے ہے اور یہ لوگ غیر اللہ کی نذر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر صرف الزام ہے کہ نذر ہم مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ نذر اللہ کے لیے، اور ہمیشہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے نذر کرتے بھی ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی نظر دلاتے ہیں، حضرت عباس کی نظر دلاتے ہیں، یہ امام جعفر صادق کی نظر دلاتے ہیں، نظر جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ نظر ہمارا فرقہ یعنی شیعہ فرقہ ہمیشہ اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، صرف ان کے لیے پیش کرتا ہے، جس طریقے سے کہ نماز میں ہمیشہ نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ کی، لیکن نماز ہدیہ والدین ہے
تو کیا ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں اپنے والدین کے لیے، قربتاً الی والدین؟ قربانی ہوتی ہے، لوگ اپنے ماں باپ کی طرف سے حج میں جا کے قربانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ 12ویں امام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ حضرت عباس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور سماج میں یہ بات ہے کہ آج ان کی حضرت عباس کی نظر کا بکرا ہوا تھا، قربانی ہوئی تھی، تو جس وقت گلا قربان ہوتا ہے، بکرے کے اوپر چھری چلتی ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے چھری چلتی ہے یا عباس کہہ کے چھری چلتی ہے؟ جس وقت حضرت مینا میں کوئی 12ویں امام کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کے قربانی کرتا ہے یا امام آخر کہہ کے قربانی کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ اللہ کے لیے ہے، مگر کہی جاتی ہے اس کے نام سے جس کے نام سے کی جائے۔ نماز ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نماز میت پڑھ لیجئے، تو کیا میت کی نماز ہے کہ اللہ کی نماز ہے؟ یہ جو صاحب انتقال کر گئے ان کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ مگر کیا بولا جاتا ہے؟ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نماز اس میت پر پڑھ لیجئے۔ آئیے حضرات، نماز میت ہونے جا رہی، ایون کتابوں میں لکھا ہے ترکیب نماز میت فلاں نماز، تو میت کی نماز تھوڑی ہوتی ہے، نہ زندہ کی نماز ہے نہ میت کی نماز ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس کے ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہے لہذا نماز میت کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جہاں بھی میرا ویڈیو جائے اور جہاں میری آواز جائے میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نظر کس طرح دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں نظر دینے کا رواج یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے پاک و پاکیزہ ہو کے قبلہ رو، اور اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے۔ بعض لوگ 3 دفعہ سورہ قل اللہ بھی پڑھتے ہیں، بعض 1 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا سورہ ضرور پڑھا جاتا ہے اور صلوات پڑھی جاتی ہے، حضرت پالنے والے اس کا یا اللہ اس کا جو ہدیہ ہے وہ فلاں امام کو پہنچے۔ تو یہ ہم نے کس سے کہا؟ یہ ہم نے کس سے کہا؟ یا اللہ، اس کا نظر تو اللہ کو دی، اب نظر کا جو ثواب ہے وہ امام کی خدمت میں دیا۔ تو یہ جو الزام دیا جاتا ہے، یہ کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی نظر کرتے ہیں۔ ہم نہ غیر اللہ کی نظر کرتے ہیں، نہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ غیر اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ قربانی بھی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، سجدہ بھی ہم اللہ کو کرتے ہیں، اور نظر بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر اپنے اماموں کے نام لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو کھانا کھلانا جائز ہے، آپ کو کسی اپنے مرحوم دوست کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا جائز ہے، تو اگر ہم اماموں کے نام کے اوپر کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں قابل اعتراض بات کیا ہو، پریشانی کس بات کی؟